کے تیسری اس آیات کے اندر جو ذکر کیا، کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ آگے گئے تو ایک دیوار گرتی ہوئی دیکھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ ہتھیلی سے کھڑا کیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو لڑکوں کی تھی، وہ دو بچوں کی دیوار تھی۔ یتیمین، وہ دو بچے بھی ایسے تھے جو یتیم تھے، یعنی ان کا ماں باپ نہیں تھا، وہ یتیم بچے تھے۔ فی المدینہ، اس شہر کے اندر۔ اب یہاں اگر غور کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، وہاں جب پہنچے تو کھانا مانگا، کھانا نہیں ملا۔ رہائش میں سٹے کرنا چاہا تو سٹے کرنا مشکل ہو گیا تھا، رہائش نہیں ملی۔ کھانا پانی کچھ مانگا، کچھ نہ دیا۔ اب ایک اعتراض مانگتا تھا، جب کچھ نہ ملا تو حضرت خضر علیہ السلام بلا معاوضہ جب دیوار کو ہاتھ کی ہتھیلی سے کھڑا کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ کیا ہوا؟ ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں، ہمیں کھانا نہیں ملتا، پانی مانگتے ہیں، پانی نہیں ملتا، رہائش گاہ مانگتے ہیں، رہائش گاہ نہیں ملتی، لیکن آپ بلا معاوضہ ہاتھ کی ہتھیلی سے ان کی دیوار کو گرتا ہوا بچاتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ جب یہ بات کی تو حضرت خضر علیہ السلام بول پڑی، کہا ہاں میں نے دیوار کو اس لیے بچایا، یہ دیوار تو یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے کان تحت کنز لہما، اس دیوار کے نیچے خزانہ پڑا تھا، اس لیے دیوار کو روکا۔ اب یہاں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی جو نگاہ کام کر رہی تھی، دیوار کے نیچے بڑے خزانے کو دیکھنا۔ ارے انسان زمین پر ہو، زمین کے اندر نگاہ کیسے جا سکتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام زمین پر کھڑے ہوئے، اس شہر میں ہوں، دیوار کے قریب ہوں، اور کھڑے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیوار اس لیے کھڑی کی، اس دیوار کے نیچے اس زمین کی تہ میں ایک خزانہ پڑا ہے چھپا ہوا، اس لیے وہ یتیم بچوں کا ہے۔ وہ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ خزانہ بھی ہے، یہ خزانہ بھی یتیم بچوں کا ہے، میں نے اس لیے کھڑا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار گرے وہ یتیم بچوں کا مال لوٹنے والے کہیں لوٹ لیں۔ اس سے بچانے کی خاطر تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کی ایک نظر کا کمال تھا کہ زمین پر ٹھہرے تو زمین پر ٹھہرے ہوئے 3 فٹ 4 فٹ زمین کی تہ تک نگاہ جا سکتی ہے، یہ اہل نظر کی نظر پر حق ہے۔ کہ اگر انسان زمین پر ہو، یہ تو ان کا کمال ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ کے پہلے امتوں کا ایک ولی کا کمال ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا کمال ہے۔ وہ دیکھتا ہے زمین پر کھڑے ہو کر زمین کی تہ میں خزانہ چھپا ہوا دیکھتا ہے، فقط خزانہ چھپا ہوا نہیں دیکھتا، وہ کچھ اور بھی دیکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ آگے آیات بتاتی ہے، کہا میں نے خزانہ بچایا اس لیے ان بچوں کا۔ اب سوال یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کریٹ ہوتا ہے کہ ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہے اہل نظر کی نظر کا کمال دیکھیں۔ قرآن فرماتا ہے کانا ابوہما صالحا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے ان بچوں کا خزانہ اس لیے بچایا، فقط یہ نہیں کہ یتیم بچے تھے، بلکہ میں نے پلٹ کر دیکھا اس کے پیچھے نسلوں کے اندر کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ دادا کو نیک اور صالح بنی تھا، اس لیے میں نے بچایا۔ اگر اس بات پر بھی اگر غور کریں، ایک طرف تو زمین پر کھڑے زمین کی تہ میں دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف پلٹ کر نسلوں کا نظارہ کرتے ہیں، نسل دیکھتے ہیں کہ کس نسل کس خاندان سے ہے، ارے ولی کے خاندان سے اور بزرگ کے خاندان سے ہے، وہاں کھڑے ہو کر پوری نسل کی بزرگی کی نظر کرنا، بزرگی کو دیکھ لینا، یہ بھی اہل نظر کا کمال ہے کہ انسان خاندان اور نسل۔ میں نے آپ کو کیا
جب آپ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہو تو اہل نظر تمہارے کریکٹر سے، تمہارے کردار سے، تمہارے خاندان کی پہچان کرتے ہیں کہ تم کس خاندان سے ہو. یہ اہل نظر، یہ استاد اپنا اگر آپ کے کریکٹر سے اور آپ کے فیس سے، آپ کی نفسیات سے ایک سر نظارہ کر لیتے ہیں تو اہل نظر وہ دل کے راز بھی جانتے ہیں، نسل بھی جانتے ہیں، ارے زمین کے چھپے راز کو بھی جانتے ہیں، آسمان کے مناظر کو بھی جانتے ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال ہر طرف انسان کے آگے پیچھے انسان کی سب کچھ کو جان سکتے ہیں. اہل نظر کا یہ کمال ہے. اور یہ تو ایک میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی بات ایک اگر بات پر غور کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر جانور بھی جڑ جائے، نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر جانور جڑ جاتا ہے تو جانور کی بھی اتنی نظر کام کرتی ہے کہ وہ بھی تحت سراغ دیکھ سکتا. 3 فٹ نیچے قبر میں ہوتا، زمین میں ہوتا ہوا کام دیکھ سکتا. اس کی حدیث پاک سے میں آپ کو اس بات کا اندازہ کرا دوں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام آپ گدھے پر سوار جا رہے تھے. خچر تھا، جو گدھا تھا جس پر آپ سواری کر رہے تھے. نبی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو وہاں ایک قبر کے قریب وہ بدکنے لگی سواری. صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابیوں آپ کو پتہ ہے یہ سواری کیوں بدک رہی ہے، اچھل رہی ہے، کود رہی ہے؟ اب ہے یہ جانور، اب سوال نبی علیہ السلام کرتے یہ اس کا اچھلنا کودنا کیوں ہے؟ کہا یہ اس کی اچھل کود رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر کے اندر قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اس قبر کے عذاب کو دیکھ کر سواری اپنے خوف زدہ ہو گئی ہے، اچھلنے اور کودنے لگی ہے. اب کمال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس سواری پر بیٹھتے ہیں اس سواری کی نظر یہ کام کرتی ہے کہ زمین کے نیچے عذاب کو بھی دیکھ سکتے. یہ نبی علیہ السلام جس پشت پر اپنا جسد اقدس رکھتے ہیں، ارے اس کی آنکھ اتنا کام کرتی ہے. اگر جانور پر بیٹھتے ہیں تو جانور زمین کی تہہ کو دیکھ سکتا ہے. اگر اپنے صحابی کی مومن پر ہاتھ رکھتے میں کہتا ہوں تحت سرا آسمان تک دیکھ سکتا ہے. یہ ایک جانور کی پیٹھ پر اگر ہاتھ رکھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، جسم رکھتے ہیں، اس کی نگاہ کہاں کام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جن کو رب تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے، یہ نگاہی، یہ بصیرت عطا کرتا ہے، تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا بن جاتا ہے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے میرا قرب پا لیتا ہے، تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جب وہ چھوتا ہے تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ارے رب جس کے ہاتھ بنتا ہے، رب کی قدرت کا ہاتھ جس چیز پر پڑتا ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے. ارے قوت سماعت وہ بن جاتی ہے جو رب کی ہوتی ہے، قوت باصرہ وہ بن جاتی ہے جو رب کی ہوتی ہے. اب رب کے سامنے کچھ چھپ سکتا ہے؟ تو جب رب خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس سے ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رب جب اپنے بندے کی آنکھ بنتا ہے تو بندہ کیسے دیکھتا ہے؟ غزوہ موتا میں آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما، جنگ کے 3 لیڈر، ایک زید، ایک جعفر، ایک عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 لیڈر تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ آپ لوگ باری باری ان کو ذمہ داری کہ جب یہ لیڈرشپ ٹیم کو دی، پہلا لیڈر، دوسرا، تیسرا، وہ جنگ کے دوران آپ علیہ السلام کی نظر کا کمال دیکھیں گے۔ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر کہ رب کیسے اپنے بندے کی نگاہ بنتا ہے کہ وہ نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا، رب کی قدرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب رب کی قدرت کی بصیرت سے دیکھتا ہے تو رب کی قدرت کی بصیرت کے سامنے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ جنگ ہو رہی، جنگ کے دوران حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور وہ سارا منظر بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب زید شہید ہو گیا اور جھنڈا اب جعفر کے ہاتھ میں، وہ جنگ کا، وہ لیڈرشپ کا جھنڈا حضرت زید سے جعفر کے ہاتھ میں ہے، اور آپ مدینے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ لڑتے لڑتے جعفر شہید ہوتا ہے، عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں جھنڈا آتا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اب عبداللہ بن رواح، جعفر شہید ہے، عبداللہ بن رواح کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ وہ پھر لڑتے، وہ لڑتے لڑتے شہید ہوتے ہیں، پھر وہ جھنڈا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب عبداللہ بن رواح کے ہاتھ سے جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، جنگ کی فتح اسی تلوار سے ہے۔ اب نبی علیہ السلام تو بیٹھے مدینہ میں تھی، مدینے میں بیٹھ کر جنگ کی ساری منظر کشی کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ لڑ رہے تھے، دوسری طرف مدینے میں آقا بیٹھے ہیں، وہ جنگ کا منظر، وہ پس منظر، وہ ساری کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اب زید لڑ رہا ہے، جھنڈا گرنے لگا ہے، اب جعفر لڑ رہا ہے، جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے، اب عبداللہ بن رواح لڑ رہا ہے، اب اس سے بھی گرنے لگا ہے، اب جو شہید ہو گیا ہے، اب خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اب جنگ کی فتح اسی تلوار سے ہے، یا اللہ کی تلوار سے ہے۔ یہ سارا منظر مدینے میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہے تھے تو یہ نظر کون سی تھی؟ یہ نظر خدا تھی۔ اس نے تو فرمایا، رب فرماتا ہے میں اس کی نگاہ پر اترتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے تو میں ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ اہل نظر کی نظر ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھنے بعد بھی پیچھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن مدینے میں بیٹھے سارے منظر کشی کرنا، یہ کون سی نگاہ تھی؟ یہ وہی نگاہ تھی جو قدرت دیتی ہے، جو رب عطا کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بنتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے، جب وہ تکتا ہے، وہ پھر مدینے میں بیٹھ کر سارے جنگ کا منظر دیکھ سکتا ہے، قاتل اور شہید اور لیڈر کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ سواری پہ بیٹھے، جس سواری پر محمد مصطفیٰ بیٹھتے ہیں تو وہ سواری زمین کی تہہ کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک رحمت اور برکت کا عالم ہے، جس جسم پر جسم لگے تو اس کی آنکھ بھی زمین کے نیچے دیکھ سکتی۔ یہ اہل نظر جب بھی اپنی نظر کرتے ہیں وہ دلوں کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ تقریر کا اختتام یہاں کروں اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے نئی آیات سے سٹارٹ کریں گے۔ والسلام۔